اچھا ایک دفعہ رسول پاک بیٹھے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، تو کچھ عجیب و غریب مخلوق آنے لگی تو سارے صحابہ دیکھ کر ڈر کر بھاگنے لگے۔ رسول خدا نے کہا بیٹھ جاؤ، کوئی کہیں نہیں جائے گا، ان کو مجھ سے کام ہے، یہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اب لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ پہلے مخلوق ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ بہرحال وہ مخلوق آئی، سیدھا رسول پاک کے پاس آئی اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں ہان ابن ہین ابن ناقص ابن ابلیس ہوں، جنوں میں سے ہوں، شیاطین میں سے ہوں، میرا باپ جو بڑا تھا وہ شیطان تھا، تو ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں، جس مسئلے کا مجھے حل نہیں مل رہا، میں بڑا پریشان ہوں۔ رسول خدا نے کہا بیان کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو میرا بڑا تھا، ابلیس تھا، وہ شیطان تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی برگاہ سے دھتکارا، نکالا، کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو وہ جب زمین پر اس کو شیطان کو بھیجا، ابلیس کو، تو اس نے ہم سے مل کر کہا، ہم جنوں سے مل کر، ابلیس نے، شیطان نے کہا کہ آدم کی وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے، لہٰذا اس آدم کو نہیں چھوڑنا، ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ ہم نے پورا پلان بنایا، پورا ایک لشکر تیار کیا، ہمارا بڑا ابلیس تھا، شیطان تھا، ہم جن تھے اس کے ساتھ تھے۔ ہم نے سوچا جیسے ہی آدم زمین پر آئے گا ہم اس کو ختم کر دیں گے، مار دیں گے۔ لیکن جیسے ہی ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی، سامنے سے ایک نور ظاہر ہوا، جوان نور تھا، اتنی اس کے اندر طاقت تھی، ہیبت تھی، اتنا بہادر تھا، اتنا طاقتور تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا دفاع کیا، ایسا دفاع کیا کہ ہمیں بھاگنا پڑا، ہم بھاگ گئے، اس کے ڈر سے، خوف سے ہم بھاگ گئے۔ ہم نے سمجھا کہ کوئی بعد میں آنے والا نبی ہوگا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے، ہم نے کوشش کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جا کر ختم کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں اور ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام پر ہم نے حملہ کرنے کی کوشش کی، یہی نور نوجوان پھر سے ظاہر ہوا، پھر سے اس نے حضرت نوح علیہ السلام کا ایسا دفاع کیا، ایسا اس نے ہم پر حملہ کیا کہ ہمیں بھاگنا پڑا اور ہم بھاگ گئے۔ ہم پریشان ہو گئے کہ ہم نے سوچا کہ پھر کوئی بات نہیں، یہ کوئی بعد میں آنے والا نبی ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں آنے والا نبی ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے حملہ کرنے کی کوشش کی، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، یہی نور سامنے سے ظاہر ہوا، اس نے ایسا دفاع کیا، ایسا اس نے ہم پر وار کیا کہ ہمیں بھاگنا پڑا، ہم ڈر کے خوف کے مارے بھاگ گئے۔ ہم پھر سے مطمئن ہو گئے کہ چلو یار بعد میں کوئی آنے والا نبی ہوگا۔ پھر ہم اس کے بعد جو نبی آیا اس کو بھی ہم نے قتل کرنے کی کوشش کی، یہی نوجوان نور آیا، اسی نے دفاع کیا۔ پھر اس کے بعد جو نبی آیا، پھر ہم نے سمجھا کوئی بعد میں آنے والا نبی ہوگا، اس کو ہم نے قتل کرنے کی کوشش کی، پھر سے یہی نور آیا، اس نے دفاع کیا۔ ہم پریشان ہیں کہ آخر یہ نوجوان نور ہے کون کہ اتنے سارے نبی آئے، ان کا یہ نوجوان نور دفاع کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے اور ہمیں بھگاتا ہے، ہم پر حملہ کرتا ہے۔ ہم پریشان ہیں، ہم پاگل ہو گئے ہیں کہ یار آخر یہ ہے کون، ہمیں آپ بتائیں۔ ہم اس امید سے آئے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں گے۔ تو اس وقت رسول خدا نے اس شیطان کی ہتھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور ہتھوڑی کو اوپر کر کے کہا کہ اے ہان ابن ہین ابن ناقص ابن ابلیس، ذرا علی کی طرف دیکھ، کہیں وہ نوجوان نور یہ علی تو نہیں ہے۔ اس وقت وہ کھڑا ہو گیا، وہ شیطان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، یہی وہ نوجوان نور ہے، یہی وہ نوجوان نور ہے کہ جس نے آدم سے لے کر اتنے سارے نبیوں کا دفاع کیا اور جس کے ڈر کی وجہ سے ہمیں بھاگنا پڑا، اور جس نے اتنے سارے نبیوں کی مدد کی، ان کو ہمارے ہاتھوں قتل کرنے سے بچایا، وہ نوجوان نور یہی تھا۔ اس وقت رسول خدا نے کہا کہ یہ علی ہے، یہ میرا بھائی علی ہے، یہ حسنین کا بابا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا شوہر علی ہے، کہ جس نے اتنے سارے نبیوں کا دفاع کیا، ان کی مدد کی، اور اب میری مدد کرنے کے لیے، میری نصرت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس علی کو ظاہر کیا ہے اور میرے پاس بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔